ملک میں امداد سمروخ کھیل تمام ہو گیا ہوا ہے، منجی ٹھک چکی ہوئی ہے، اور وہاں سے بھی عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جہاں سے عمران خان کے حق میں فیصلے آتے تھے یا عمران خان صاحب کو توقع تھی کہ حالات کچھ بھی ہوں وہاں سے ان کے حق میں ہی فیصلے آئیں گے، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں، بھرم ٹوٹ چکے ہوئے ہیں، لہٰذا عمران خان ٹکے ٹوکری ہو رہے ہیں۔ وہ تو پہلے ہی چکے تھے لیکن نظر نہیں آ رہا تھا، تو اب نظر آنا بھی شروع ہو چکا ہوا ہے۔ ایک بڑا فیصلہ آیا ہے، اور اس فیصلے کو اگر ہم گہرائی سے دیکھیں گے، اس کا جائزہ لیں گے، تو پتہ چلے گا کہ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی، سنی اطاعت کونسل یا ان کے آزاد ارکان آزاد حیثیت میں ہی رہیں گے۔ وہاں پر انہوں نے کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن نہیں کی مقررہ وقت میں، لہٰذا قوی امکان یہ ہے کہ اپوزیشن کی سلاٹ بھی ان کو نہیں ملے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ مخصوص نشستیں تو اپنی جگہ، گئے تھے کان چھدوانے، ناک کٹوا کے واپس آ گئے تھے مخصوص سیٹیں لینے، لیکن جو عدالت نے فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کی روح سے تحریک انصاف کہ آزاد ارکان کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں بنے، وہ آزاد ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ آزاد ارکان اپوزیشن لیڈر بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے، کیونکہ اپوزیشن لیڈر کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہونا ضروری ہے۔ اب اپوزیشن لیڈر کی سلاٹ کدھر جائے گی، ایک معاملہ یہ ہے۔ دوسرا معاملہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا ہے، وہاں پر بھی جو فیصلہ آیا ہے وہ اس پر بھی مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہوں گی، لیکن جب اس فیصلے پر عمل درآمد ہوگا تو وہ کچھ اور ہی مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نواز شریف صاحب کے صاحبزادے پاکستان آ گئے ہیں، اور انہوں نے عدالت میں سرنڈر کر لیا، اور ان کے جو دائمی وارنٹ تھے وہ اب منسوخ کر دیے گئے ہیں، حسین نواز، حسن نواز۔ لیکن ایک اور کھیل جو کل منظر پر آیا تھا، منظر عام پر، اور جس پر میں نے اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی، اور میں نے یہ خبر پہلے دی ہوئی تھی کہ علی امین گنڈاپور میرے سورسز کے مطابق، اور سورسز بھی براہ راست دریائے سندھ کے کنارے ڈیرہ اسماعیل خان سے تھے، یعنی جہاں سے علی امین گنڈاپور جیتے وہاں سے، اور وہ یہ مجھے بتا رہے تھے کہ علی امین گنڈاپور عمران خان کے نہیں رہے، ضرور عمران خان نے ان کو نامزد کر دیا اپنا وزیر اعلیٰ، لیکن وہ فیصلے وہ کریں گے جو فیصلے عمران خان کی سیاست کے اگینسٹ ہوں گے، یا جن فیصلوں سے عمران خان کی سیاست کو نقصان پہنچے گا۔ کون سے فیصلے؟ مفاہمت کے فیصلے، ورکنگ ریلیشن شپ کے فیصلے، وفاق کے ساتھ چلنے کے فیصلے، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ بھائی چارے کے فیصلے۔ حالانکہ علی امین گنڈاپور کا نام ہی یوں تھا کہ جیسے گنڈاسا پکڑے ہوئے ایک پنجابی فلموں کا ایک ویلن ہو، تو وہ علی امین گنڈاپور جو ہے انہوں نے ملاقات تو کل کر لی وزیر اعظم شہباز شریف سے۔ اس ملاقات پر پی ٹی آئی والے سارے پریشان تھے، خاموش تھے۔ میں نے آپ کو پہلے خبر دی ہوئی تھی کہ میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اب میں جو ایک پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنما ہیں، روپوش ہیں ابھی تک، اور ان کا ایک ٹویٹ ہے، ایکس پر ان کا اسٹیٹمنٹ ہے، وہ بڑی کمال اور بڑی معنی خیز ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس کو آپ سب جو ہے وہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، سادہ ہے، لیکن وہ بیان کر رہی ہے کہ علی امین گنڈاپور کے بارے میں پی ٹی آئی کے اندر کیا احساسات اور جذبات پائے جا رہے ہیں۔ حماد اظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ علی امین کی ملاقات اور میڈیا ٹاک کو یہ نہ سمجھا جائے کہ عمران خان یا عوام کی مینڈیٹ چوری پر کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ علی امین اول تو ایسا کبھی نہیں کرے گا، نہیں، اور اگر کیا تو وہ خود جانتا ہے کہ جماعت اور عوام کے کیا جذبات ہیں۔ تو اول یہ ہے نا کہ یہاں پر یہ بات کی جا سکتی تھی کہ جی دیکھیں، یہ صرف اور صرف صوبہ چلانے کے لیے ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے بطور جماعت کہ آپ وفاق کے ساتھ معاملات ٹھیک رکھیں، عمران خان کی ہدایت کے مطابق یہ ہوا ہے۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے نہیں، وہ یہ کہہ رہے اگر کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے یا تحریک انصاف نے مینڈیٹ چوری کرنے والوں کے ساتھ مفاہمت کر لی ہے تو ہم نے نہیں کی، علی امین نے کی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر علی امین نے ایسا کیا ہے، یعنی وزیر اعلیٰ، آزاد ارکان کے وزیر اعلیٰ، اب یہ بھی ان کے اوپر بھی سوال ہوگا، ویسے یہ بھی بڑا سوال ہے، لیکن بہرحال میجورٹی ہے وہاں آزاد ارکان کی، تو وہ کچھ بھی، تو آزاد ارکان کے منتخب کردہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی لوگ بھلا دیں گے مینڈیٹ چوری کو یا جماعت بھلا دے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ علی امین کو جذبات کا پتہ ہے، لہٰذا علی امین اگر ایسا کریں گے تو بھریں گے۔ تو شکوک و شبہات کا اظہار علی امین گنڈاپور پر آنا شروع ہو گیا ہوا ہے۔
وہ خود جانتا ہے کہ جماعت اور عوام کے جذبات کیا ہیں. ہمارے ہزاروں لوگ اس وقت ناحق قید ہیں اور آدھی قومی اور پنجاب اسمبلی جعلی ہے. یہ کوئی جھوٹ بات نہیں ہے. یعنی قومی اسمبلی جعلی ہے، لیکن علی امین گنڈا پور نے کہا کہ جی ان کا مینڈیٹ ہے اور میں اس کا احترام کرتا ہوں، وہ میرے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، لہٰذا ہم ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں. تو وہ جو ایک چیز بتائی جا رہی تھی کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، یہ ٹویٹ، یہ اسٹیٹمنٹ اس بات کو تقویت دیتا ہے، ایک دلیل فراہم کرتا ہے کہ ہاں گڑبڑ ہے، سب کچھ اچھا نہیں ہے عمران خان صاحب کے لیے. خیبر پختونخوا کی حکومت، کچھ لوگ جو علی امین گنڈا پور کے خلاف محمد کفیل صاحب جو ہیں JUIF کے امیدوار، ان کے سامنے میرا خیال ہے PK 113 پر جو ان کے اپنا مخالف امیدوار تھے، انہوں نے علی امین گنڈا پور کے ناجائز اپنا اثاثوں کو چھپانے کا ان کے اوپر الیکشن کمیشن میں مقدمہ دائر کیا ہوا ہے، پٹیشن دائر کی ہوئی ہے. تو اس کو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ پٹیشن جو ہے وہ وجہ بنی ہے علی امین گنڈا پور کے شہباز شریف صاحب کے پاس جانے کی. لیکن میں آپ کو اس پٹیشن سے پہلے یہ خبر دے چکا ہوا ہوں کہ میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کہیں اور سے کھیلیں گے، عمران خان کے کھلاڑی نہیں ہیں. ٹیم عمران خان کی میں شامل ہیں لیکن کھیل کسی اور کی طرف سے رہے. تو میچ فکسڈ ہے، یوں سمجھ لیں کہ علی امین گنڈا پور والا میچ فکسڈ ہے. تو پھر ہوئی نا عمران خان صاحب کی سیاست ٹکے ٹوکری. اسی پشاور چلتے ہیں. پشاور ہائی کورٹ نے PTI کے تمام تر مفرور جو لوگ تھے، روپوش جو لوگ تھے، فیصل جاوید ہو گئے، احمد چٹھا ہو گئے، ایون علی امین گنڈا پور ہو گئے، کئی اور تھے جو پشاور ہائی کورٹ سے برآمد ہوئے، برآمدے سے. روپوش نے 9 مئی کے بعد وہ آئے، ان کو ضمانتیں مل گئیں، اور جو MNA بنے تھے، جو MPS بنے تھے، انہوں نے حلف لے لیا، اب وہ آزاد ہے. پشاور ہائی کورٹ نے PTI سے جو بلے کا نشان چھینا گیا تھا، ایک سماعت پر بغیر نوٹسز کیے ہوئے انہوں نے الیکشن کمیشن کے PTI سے بلے کا نشان واپس لیے جانے کے فیصلے کو معطل کر دیا تھا ایک سماعت پر. پھر وہ فیصلہ برقرار رکھا الیکشن کمیشن کو نوٹسز بھیج کر. الیکشن کمیشن سپریم کورٹ چلا گیا. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا کہ جی PTI کا الیکشن جو تھا انٹرا پارٹی، وہ فراڈ الیکشن تھا، وہ جعلی الیکشن تھا. تو اس پر یہ تک کہا گیا پشاور ہائی کورٹ کے متعلق اور لاہور ہائی کورٹ کے متعلق سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کی طرف سے کہ یہ عدالت الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخلت کر رہی ہیں. اور ظاہر تاثر یہ جا رہا تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی یا ایک پولیٹیکل لیڈر عمران خان کے حق میں، اور عمران خان صاحب کے لیے یہ تھا کہ جی پشاور سے تو ہر صورت میرے حق میں فیصلے آئیں گے. تو لہٰذا جو مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا، PTI کو مخصوص نشستیں نہ دینے کا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا، اس فیصلے کے خلاف اسی امید کے ساتھ، اسی بھرم کے ساتھ PTI چلی گئی پشاور ہائی کورٹ. اور یہ سوال اٹھتا رہا کہ یار یہ ہر بار پشاور ہائی کورٹ کیوں چلے جاتے ہیں بھائی؟ لاہور ہائی کورٹ بھی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہے. معاملہ اسلام آباد الیکشن کمیشن کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ دیکھ لیں، اس کے جو ہے اثرات کچھ اور ہوں گے. ایک صوبے کی ہائی کورٹ کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں، فیڈرل ہائی کورٹ کے اثرات کچھ اور ہوں گے. تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ سپریم کورٹ چلے جائیں، آئینی پٹیشن لے کر جائیں، یہ پشاور ہائی کورٹ کیوں جا رہے ہیں؟ تو پشاور ہائی کورٹ اس لیے جاتے تھے کہ ان کو خیال تھا کہ پشاور ہائی کورٹ میں انصاف ملے گا، یعنی ہمارے حق میں فیصلے ہوں گے، اور ایسا ہوا ہے. میں نے آپ کو گزارش یہ کی تھی اپنے کچھ ولاگز میں پچھلے 2-3 دنوں سے کہ سسٹم کے اندر ایک جو بھرم تھا کہ جی عمران خان آ جائیں گے، عمران خان واپس آ جائیں گے 8 فروری کے انتخابات، وہ بھرم ختم ہو گیا. الیکشن کے باوجود 8 فروری کے انتخابات، نتائج پیپلز پارٹی کے، مسلم لیگ نون کو سپورٹ دینے کے اعلان کے باوجود یہ تاثر پایا جا رہا تھا کہ حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی. لیکن جب صدر مملکت، وزیر اعظم منتخب ہو گئے، چاروں صوبائی اسمبلیاں قائم ہو گئیں، آصف زرداری صدر مملکت بن گئے، تو پھر یہ اسٹرانگ فیل آئی کہ نہیں، یہ سسٹم 5 سال کے لیے ہے، یہ کہیں نہیں جا رہا. تو پھر سسٹم کے اندر شعوری اور لاشعوری طور پر جو سپورٹ تھی وہ ریورس ہوئی ہے. پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے عدالت کا فیصلہ ہے، میں اس کو اس بھرم کے یا اس فیل کے اوپر نہیں لے رہا. لیکن بہرحال یہ وہی عدالت ہے جہاں سے عمران خان صاحب کے حق میں فیصلے آتے تھے، اور PTI یہ سمجھ رہی تھی کہ ہمیں وہاں سے ہمارے حق میں فیصلے ملیں گے. تو وہ اب نہیں، وہ بھی بند ہو گیا. PTI نے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا
مخصوص نشستیں نہ دینے کا سنی اتحاد کونسل کو، اس فیصلے کو چیلنج کیا پشاور ہائی کورٹ میں. اور پھر وہ جو اپنا عدالت نے آرڈر کیا ایک رکنی بینچ نے، سنگل بینچ، کہ حتمی فیصلے تک، عدالت کے حتمی فیصلے تک جو ارکان ہیں ان سے اسپیکر حلف نہ لیں. پھر سوال اٹھا کہ بھائی یہ تو پشاور ہائی کورٹ کیسے پابند کر سکتی ہے سندھ سے الیکٹ ہونے والے یا پنجاب اور قومی اسمبلی کے مختلف صوبوں سے الیکٹ ہونے والے ارکان پر یہ فیصلہ کیسے پشاور ہائی کورٹ کا نافذ ہو سکتا ہے. تو پھر چیف جسٹس صاحب نے خود، جس دن وہ پریزائڈنگ آفیسر تھے پشاور اسمبلی میں صدارتی الیکشن میں، تو انہوں نے وہاں پر خود کہا تھا کہ جی میرا فیصلہ جو ہے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ وہ خیبر پختونخوا کے حد تک محدود ہے. تو پھر بہرحال انہوں نے وہ لارجر بینچ کے لیے بھیجا تھا اپنا معاملہ. تو لارجر بینچ جو ہے اس نے جو ہے وہ 5 رکنی لارجر بینچ نے آج مقدمہ سنا، علی ظفر کے آرگومنٹ سنے، دیگر ارکان کے آرگومنٹ سنے، دیگر وکلاء کے، اور پھر یہ فیصلہ دیا کہ سنی اتحاد کونسل کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے ایوان میں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. سوال یہ ہوا کہ عدالت نے کہا کہ مخصوص نشستیں تب ملتی ہیں جب سیاسی جماعتوں نے سیٹ جیتی ہو. سنی اتحاد کونسل نے کوئی سیٹ جیتی ہی نہیں. آپ نے سیٹ نہیں جیتی تو آزاد امیدوار بھی آپ کو جوائن نہیں کر سکتے. آپ نے ایسی پارٹی کو جوائن کیا جس نے کوئی سیٹ نہیں جیتی. سربراہ سنی اتحاد کونسل خود اس پارٹی سے انہوں نے اس پارٹی سے انتخاب میں حصہ نہیں لیا. یہ جو بیسک پوائنٹ اٹھا رہے تھے نا قانونی ماہرین کہ بھائی جو ظاہر الیکشن کمیشن نے جس بنیاد پر فیصلہ دیا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی رجسٹر ضرور ہے لیکن ان کا ایک امیدوار بھی ملک بھر میں الیکشن نہیں لڑا، ان کے سربراہ نے بھی الیکشن آزاد حیثیت میں لڑا ہے، انہوں نے مخصوص نشستوں کی سیٹیں جمع نہیں اپنا فہرستیں جمع نہیں کروائیں، ان سے فہرستیں مانگی گئی تو انہوں نے لکھ کر دیا کہ ہم الیکشن نہیں لڑے. تو ایسی پولیٹیکل پارٹی الیکشن کمیشن میں رجسٹر پولیٹیکل پارٹی تو ہو سکتی ہے لیکن وہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہو سکتی، اس کو کوئی جوائن نہیں کر سکتا، اس کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی. اب سوال یہاں پر یہ آیا کہ جو پورے کے پورے پی ٹی آئی کے 93 ایم این ایز ہیں، پنجاب میں جو یہ 125 کے قریب ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، کے پی کے کی جو اسمبلی جہاں انہوں نے حکومت بنائی ہے ان کی حیثیت کیا ہے، اور پھر کیا آزاد ایم این ایز جو ہیں وہ ایک پارلیمانی گروپ کے طور پر، آزاد پارلیمانی گروپ کے طور پر اپوزیشن لیڈر کی سلاٹ لے سکتے یا نہیں لے سکتے، یا کہیں سلاٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف جائے گی، سوال ہے. تو یہ جو فیصلہ ہے اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا، یہ فیصلہ تو عمران خان صاحب کے لیے ایک اور سیاسی موت، یعنی قسطوں میں، شاکر شجاعت آبادی کے اس شعر کی طرح عمران خان صاحب قسطوں میں قطرہ قطرہ سیاسی موت مر رہے ہیں، قسطوں میں. انہوں نے پوری کوشش کی سیاسی خودکشی کرنے کی، لیکن بہرحال عوامی سپورٹ، عوام نے ان کو ایک حد تک زندہ رکھا. لیکن اب یہ جو فیصلے آ رہے ہیں یہ فیصلے عمران خان صاحب کو سیاسی تدفین کی طرف دھکیل رہے ہیں، پی ٹی آئی کی سیاسی تدفین ہو رہی ہے. بھائی نہ اب سوال یہ اٹھے گا نا کہ بھائی اب آزاد پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ، اب ظاہر ہے یہ معاملہ اسلام آباد اپنا سپریم کورٹ میں بھی جا سکتا ہے. اچھا دوسری چیز، عمران خان صاحب سے ملاقات اسلام آباد ہائی کورٹ میں وفاقی اور صوبائی پنجاب حکومت نے درخواست دائر کی ہوئی تھی کہ جی وہ جو آپ نے ملاقاتوں کا روزانہ ملاقات کرنے کا جو آرڈر جاری کیا اس پہ ذرا نظر ثانی کریں. اس میں بہرحال آج اس کی سماعت ہوئی ہے، اور اس میں جو اسد وڑائد صاحب جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں انہوں نے عدالت کو کہا کہ جی دیکھیں میرے پاس انہوں نے کہا کہ 7,000 قیدی ہیں میرے پاس، اب میں روزانہ تو کسی ملاقاتیں نہیں کروا سکتا. تو عدالت نے کہا پھر آپ توہین عدالت کر رہے ہیں. ان کا میں توہین عدالت نہیں کر رہا، میں نے تو انکار نہیں کیا، ملاقات پر پابندیاں تو اپنا انٹیریئر منسٹری نے لگایا، محکمہ داخلہ نے لگایا، لیکن میں نے نہیں لگایا، وزارت داخلہ نے لگائی یہ پابندی. لیکن یہ سوال ہے نا کہ جی کس طرح میں ملاقاتیں کروں. تو عدالت نے جو آرڈر جاری کیا ہے، عدالت نے یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ پی ٹی آئی یعنی عمران خان کے وکلاء یا عمران خان کی فیملی اور جیل حکام بیٹھ کر ایک میکینزم طے کریں کہ کس طرح ملاقات ہو سکتی ہے. عمران خان صاحب چاہتے ہیں، ان کے وکیل چاہتے ہیں کہ جی ایک ملاقات ہو جائے، اس کے بعد دوسری ملاقات ہو جائے، اس کے بعد تیسری ملاقات، تیسری ہو جائے چوتھی ملاقات، یعنی جیل کا پھاٹک بند ہونے تک عمران خان سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے.
کور کمیٹی کے لوگ ملاقات کریں، وکلا ملاقات کریں، خاندان کے لوگ ملاقات کریں، یار بیلی ملاقاتیں کریں، تو وہ یہ میکینزم میں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ میکینزم عدالت کا آرڈر اپنی جگہ ہوگا، لیکن اگر عدالت کہہ رہی ہے کہ میکینزم طے کریں تو میکینزم جیل حکام جو طے کریں گے وہ جیل مینول کے اندر رہ کر طے کریں گے۔ تو لہٰذا یہ فیصلہ بھی جزوی طور پر عمران خان کے خلاف آیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی عمران خان کے حق میں فیصلے آ رہے ہوتے تھے۔ نواز شریف صاحب کے صاحبزادے آ گئے، انہوں نے ان کے جو وارنٹ تھے وہ دائمی اریسٹ وارنٹ وہ ہو گئے منسوخ۔ لیکن ایک چیز جو حسین نواز نے کہی کہ جی میں پاکستانی شہری ہوں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں کسی اور ملک کا شہری ہوں، لیکن مریم نواز صاحبہ نے یہ بات کی تھی کہ میرے بھائیوں پر پاکستان کا قانون نہیں لاگو ہوتا کیونکہ وہ پاکستان میں نہیں رہتے۔ کسی بھی سیاسی لیڈر کی فیملی کو، اہل خانہ کو اس طرح کی بات نہیں کہنی چاہیے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ پاکستانی قانون سے ماورا ہیں، ان کے اوپر پاکستانی قانون نافذ نہیں ہوتا۔ آج پھر سننی پڑ رہی ہیں باتیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔